اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، حالانکہ یہ نبی پاک کا معجزہ نہیں، یہ حقیقت ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں معجزہ تب بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ قبر میں دفن ہو اور نبی پاک اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو یہ معجزہ ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ، یہ ہے کہ معراج یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کریں کہ معراج آپ کا معجزہ ہے یا نہیں، اور جو معراج میں واقعات پیش آئے تو اسی معجزہ معراج کا وہ حصہ ہیں یا نہیں؟ پھر مولوی صاحب کی ساری تحقیق تو ختم ہو گئی۔ جب معراج ہی معجزہ ہے ابتدا سے انتہا تک، اور پھر اس میں پیش آمدہ واقعات اسی معجزہ کا حصہ ہے، تو یہ کہنا جی یہ معجزہ ہے تو وہ معجزہ نہیں، تو مولوی کی تحقیق کی تو جہاں ہی بریکیں فیل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج میں بیت المقدس میں بھی انبیاء کی امامت ہوئی ہے، تو اب وہ مولوی صاحب یہی کہیں گے کہ انبیاء مساجد میں زندہ ہوتے ہیں، تو یہاں استدلال کیوں نہیں کرتے کہ بیت المقدس میں جب انبیاء کی جماعت ہوئی تو اس سے کوئی استدلال کرے کہ انبیاء تو جناب مساجد میں زندہ ہوتے ہیں، جب بیت المقدس میں ہیں قبر والی حیات کا عقیدہ تو ختم ہو گیا، تو بیت المقدس میں کس کی امامت ہوئی تھی؟ وہ بھی یا حضرات انبیاء کرام مساجد میں حاضر ناظر ہوتی ہیں، یعنی راستے کی بات کو حیات قبر کی دلیل بنا رہا ہے، اور پھر بیت المقدس میں یہاں تو صرف حضرت موسیٰ کی بات ہے، وہاں تو سارے انبیاء ہیں، تو پھر یوں استدلال کیوں نہیں کرتے کہ انبیاء کرام تو جناب بیت المقدس میں زندہ ہیں، یا حضرات انبیاء کرام تو مساجد میں زندہ ہوتے ہیں، تو یوں کریں استدلال۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مولوی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر زمین میں زندہ ہیں تو اسے 50 نمازیں پڑھنی چاہیے، کراچی میں بھی 50 ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات چھٹے آسمان پہ ہوئی تھی، تو چھٹے آسمان پہ کون تھے؟ یا حاضر ناظر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ان مولویوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں چند باتیں سمجھو۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ہوتی ہے، روایتیں نہیں ہوتی، اور قطعی دلیل کتاب اللہ ہے، حدیث متواتر ہے۔ قرآن اور حدیث متواتر کے بغیر اہل السنت کے ہاں کسی عقیدے کا اثبات کرنا پہلے نمبر کی جہالت یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو روایت مسلم کی پیش کی گئی تو اس کو امام دارقطنی نے معلل کہا ہے، تو یہ خبر واحد صحیح بھی نہیں بن رہی۔ اگر یہ خبر واحد صحیح بھی ہوتی تو عقیدے کی بنیاد کیسے بنے گی، کس اصول سے بنے گی؟ تیسری بات کہ جو معجزہ ہے نا، یہ ان مولوی بیچاروں کو پتہ نہیں کہ معجزہ کہتے کس کو ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ چیز ہے کہ بسا اوقات جو واقعہ ماضی میں ہوا تھا اس کو حال کے طور پہ منکشف کیا جاتا ہے، اور بعض وہ واقعات جو مستقبل میں ہونے والے ہیں ان کو بھی حال کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا معراج والی رات نبی کریم علیہ السلام نے
سود خوروں کا حال دیکھا. یہ بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، بخاری میں. معراج والی رات آپ نے اپنی امت کے زانیوں کے احوال دیکھے. معراج والی رات آپ نے ان مولویوں کا حال بھی دیکھا جو غلط بیانی کرتے ہیں ان مولویوں کی طرح. اب سوال یہ ہے کہ معراج مکہ میں ہوا ہے، مکی زندگی میں، ابھی تک سود حرام ہی نہیں ہوا، ابھی تک وہ مولوی پیدا ہی نہیں ہوئے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سود تو بہت بعد میں جا کے حرام ہوئے. تو معراج والی رات وہ کون سے سود خور تھے، کون سے وہ زانی اور کون سے وہ مولوی تھے آپ کی امت کے، جن کا انجام آپ کو دکھایا گیا. یہ مستقبل کے احوال کو حالی انکشاف کے طور پہ دکھایا گیا. اسی طرح یہ مولوی ڈنڈی مارتے ہیں. اسی حدیث کے آگے پیچھے یہ بھی ہے کہ حضرت یونس کو اونٹنی پہ دیکھا، اور دیگر حضرات انبیاء کے واقعات بھی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ احوال ان انبیاء کے اپنے زمانے میں تھے. یہ اس وقت اونٹنیوں پر نہیں تھے، یہ اپنے دور کی بات ہے. اور اس دور میں جو اعمال وہ کرتے تھے ان کا آپ کو سفر معراج میں حال کی صورت میں انکشاف کرایا گیا. آپ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لحاظ سے معجزہ ہے. اور پھر یہ بھی کہنا کہ جو یہ مولوی حضرات کہتی ہیں یہ اصل میں ماسٹر اکاڑوی صاحب کا صدری نقطہ ہے، اور وہ چونکہ ان پڑھ تھا تو مولویوں نے سمجھا کوئی بڑا تیر مارا ہے، اس صدری نقطے کو لے کے یہ اپنا گزارا کرتے ہیں. تو ان سے پوچھو کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے یا صرف 2 ٹکڑے دیکھنا معجزہ ہے؟ یہ بھی ان مولویوں سے پوچھ لو، چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا؟ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے یا ان مولویوں کی طرح دیکھنا معجزہ ہے؟ صرف آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ان چشموں کا جاری ہونا معجزہ ہے یا صرف دیکھنا؟ تو یہ کہنا جی نماز پڑھنا معجزہ نہیں دیکھنا معجزہ ہے، تو ان کو معجزے کی حقیقت بھی نہیں پتہ کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں. اصل بات یہی ہے کہ احوال ماضیہ کا انکشاف حالی یا آنے والے واقعات کا مثلا بخاری میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت. تو حوض کوثر کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اس حال کو منکشف کیا گیا، اس وقت دیکھ رہا ہوں. تو معجزہ کا یہ معنی ہے. اگر سمجھ آ جائے، نہ آئی تو انشاءاللہ پھر اس پہ تبصرہ کرو، پھر اگلا جواب تمہارے منہ کے مطابق ہوگا. یہ تو میں نے تحقیقاً آپ کو بتا دیا، اگر سمجھ آ جائے ان مولویوں سے کہہ رہا ہوں، نہیں تو دوسرا طریق بھی ہے ہمارے پاس. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیں، جنازہ جو ہے نا یہ دعا ہے، اس میں ایک مذہب ہے لا مذہبوں کا، جن کو آپ غیر مقلدین کہتے ہیں. غیر مقلدین یہ وہ فرقہ ہے جو لا مذہب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہے ہی نہیں. تو یہ مذہب تو بالکل باطل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو آپ کا اکثر معمول نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے میں فاتحہ پڑھی تو لوگوں کو اشکال ہوا. اب اشکال کیوں ہوا؟ اگر معمول ہوتا تو اشکال ہوتا. تو پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ انہیں فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. یہ لفظ سمجھنے والا، سنّا تو اوپر تنوین کھڑی ہے،
ایک ہے لتعلمو انہا سنہ، الف لام ہے، تو الف لام ہے معرفہ ہو معرب باللام ہو تو پھر ہے نبی کی سنت ہے، اور ایک ہے سنت النکرہ، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ جنازے میں فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اکثر معمول نہیں، اور ہماری کتب میں موجود ہے کہ جنازے میں ثنا کی جگہ اگر فاتحہ پڑھے تو بالکل صحیح ہے، اس میں جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اس غلو میں ہے جو حضرات کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہے ہی نہیں، تو یہ جھگڑے والی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی معمول والا مسئلہ نہیں۔ باقی جنازہ کے اندر اگر کوئی ثنا کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ کیا نظر لگتی ہے؟ نظر تو تمہاری بھی لگتی ہے، یہ اسباب طبی ہیں۔ ہمارے استاد تھے علامہ محمد یوسف رحمانی رحمت اللہ علیہ، ان کی آنکھیں اتنی موٹی تھی، ایک طالب علم ان کو جگانے کے لیے آیا، وہ سوئے ہوئے تھے، تو مونچھیں بھی صحیح انہوں نے مشرکین کو ڈرانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور انتہائی باروب تھے۔ ان کا چیلنج تھا مشرکین مبتدئین کو کہ 5 منٹ جو مولوی میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بیٹھے گا میری شکست ہوگی، تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ اور پھر وہ مولوی کہتے تھے کبڈی کھیلنی ہے تب بھی میں حاضر ہوں، کشتی لڑنی ہے تب بھی میں حاضر ہوں، لڑائی کرنی ہے تب بھی، مناظرہ کرنا ہے تب بھی۔ تو وہ طالب علم اٹھانے کے لیے جب آیا ان کے قریب تو انہوں نے کہا ہاں، بس ہاں کیا تو طالب علم کا پیشاب خطا ہو گیا، نظر لگی ہے، یہ بھی تو آنکھیں تھی۔ تو بعض لوگوں کی نظر لگتی ہے، العین حق، لیکن یہ ہوتا تحت الاسباب ہے، تو نظر کا لگنا حق ہے، لگتی ہے یعنی ثابت ہے۔ یا اللہ خیر۔ قرآن کریم میں لب و لہجہ باعتبار لغت قرآن کے تبدیل ہوتا ہے، اس کے لیے سند کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ جو قرآن میں موجود ہے بین الدفتین، یہ متواتر ہے۔ اس کے علاوہ جو قرات کی جاتی ہے آیا وہ بھی متواتر، بھی سند ضروری ہے یا نہیں؟ آپ نے صحابہ کے محفوظ ہونے پر دلیل دی تھی، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے، تو برائے مہربانی ماشاءاللہ لگتا ہے کہ کچھ کتابوں کے قریب سے گزرا ہے، پڑھی نہیں۔ سوال یہی بتا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس بین الدفتین موجود ہے یہ متواتر ہے اور قطعی ہے، اور اسی کا نام قرآن ہے۔ اور جو بین الدفتین سے خارج روایات ہیں ان کا نام قرآن نہیں ہے، ان کو قرات شاذہ کہا جاتا ہے۔ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے بین الدفتین، یہی قرآن منزل من اللہ ہے، یہی جبریل لے کے آیا، اور جس طرح یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح یہ لوح محفوظ پر بھی موجود ہے، اور لوح محفوظ سے آپ تک منتقل ہوا، اور آپ سے ہم تک یہ متواتر ہے۔ بین الدفتین کے علاوہ جتنی کسی کو روایتیں مل جائیں، میں نے کیا لفظ بولا، وہ روایات شاذہ ہیں، اس کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن اسی کا نام ہے جو ہمارے پاس 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ باقی آپ نے کہا صحابہ محفوظ ہونے پر دلیل دی تھی، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو دعویٰ خاص ہے۔ میرا خیال ہے خاص اور عام آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، آپ کی عبارت بتا رہی ہے۔ صحابہ کا محفوظ ہونا اور لہم مغفرۃ، تو ایک عام ریڑی والا بھی سمجھ سکتا ہے
کہ اس کے درمیان بالکل دلیل مطابقی ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتے، آخرت کے عذاب سے صحابہ محفوظ ہے جی۔ اور آیت کیا بتا رہی ہے؟ لہم مغفرتن، تو یہ عام نہیں ہے، لہم ہوم کون ہے؟ والذین معہ، یہ ہوم کون ہے؟ والذین معہ، تو یہ عام کہاں سے ہے؟ اس لیے میں نے کہا تجھے عام اور خاص کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لہم ضمیر میں عموم نہیں ہوتا، یہ ضمیر ہے اور اس کا مرجع پیچھے کھڑا ہے محمد الرسول اللہ، والذین معہ، ان کو کہا گیا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب بتاؤ یہ خاص ہے یا عام ہے؟ یہ خاص ہے، ہوم عام نہیں کہ تو بھی اس ہوم میں آنا چاہے، یہ ہوم تجھے نہیں آنے دے گی۔ یہ ہوم خاص وہ لوگ ہیں جو معہو میں کھڑے ہیں، اور معہو میں وہ ہیں جو صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دلیل بھی خاص ہے، دعویٰ بھی خاص ہے، اور ایسی مطابقت ہے جو آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری نصوص ہیں صحابہ کے محفوظ ہونے پر۔ جلدی ذرا، آپ نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا حتمی قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت یعنی دیکھنا، یہ قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تب ہوگا۔ اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ دنیا میں کسی نے بھی نہ دنیا کی آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بخاری میں موجود ہے، فرماتی ہیں حضرت عروہ نے سوال کیا ہے کہ ہر رآ ربہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے ایسا سوال کیا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، یہ کون سا سوال کیا؟ فرمایا تین چیزیں ذہن میں رکھ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلی چیز من حدثک انہ یعلم ما فی غد، جو تمہیں یہ مسئلہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کان ما یکون کا علم جانتے ہیں، اسے اللہ پہ بہتان باندھا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور فرمایا کہ کوئی آدمی تجھے خبر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا، اعظم علی اللہ الفریہ، اسے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ جہاں حضرت عائشہ نے دو آیتیں پڑھی ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ کا طریق بشر سے کلام کرنے کے تین ہیں، فرشتہ بھیج کر، دل میں القاء کر کے، یا من وراء حجاب۔ تو اس آیت سے اور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس دو آیتوں سے ام المومنین نے فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں اہل سنت متفق ہیں کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جلدی بھائی، اتنے سوال۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ابھی نہیں سمجھ آئی؟ یہ آدھا جمعہ تو میں نے صحابی کی تعریف پہ لگایا، تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے۔ کیا صحابہ مرتد ہوئے؟ یہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے، یہ خطبے کے ٹائم آیا ہے، جو یہ باہر سے آئے ہیں سوال
اچھا آن لائن ہے، یہ پہلے سوال ہے. 2 سوال یہ جمعے میں جواب آ چکا ہے، وہ انشاءاللہ وہاں سے سن لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا. دفنانے کے بعد قبر پر دعا کرنا بالکل ثابت ہے. دفن کے بعد قبر پر دعا کرنا ثابت ہے. ہاتھ اٹھا کے کرو تب بھی جائز ہے، نہ اٹھاؤ تب بھی جائز ہے. البتہ وہاں پر ڈرائیور دعا کا کسی کو نہیں بنانا. کٹھے ہو کے بے شک مانگو، صورتاً اجتماعی ہوگی لیکن حقیقتاً اجتماعی کی ایک بزرگ دعا کرائے اور باقی آمین کہے، اس ڈرائیونگ کی وہاں اجازت نہیں. باقی جیسے بھی دعا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میت کے سرانے پوانے سورہ بقرہ کا اول آخر حصہ پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ جی بالکل نہیں. یہ جو قبر دفن کے بعد پڑھا جاتا ہے سورہ بقرہ اول آخر، اس کا کسی صحیح سند سے ثبوت نہیں. آثار ہیں لیکن ان کی ایک اثر ہے، 5 سندیں ہیں، 5 ضعیف ہے. صحیح سند سے یہ ثابت نہیں. اس لیے دفن کے بعد پاؤں کی طرف، سر کی طرف یہ جو سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس کا التزام ترک کرنا چاہیے. التزام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی پروف اور نہ تو یہ نبی پاک کا معمول ہے، نہ صحابہ کا معمول ہے، نہ ائمہ کا ہے. ایک صحابی کا اثر ہے، یاد رکھو، جس کو مولوی پیش کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اس اثر کی 5 سندیں ضعیف ہے. تو اگر اثر ثابت بھی ہو تو احیاناً کبھی کبھار اگر کوئی یہ کام کرے تو اتنا ثابت ہوگا. اس کو التزاماً ہر دفن کے بعد ایک معمول بنا لینا، اس پر کوئی دلیل نہیں اور اس سے بچنا چاہیے. جی لاہور سے ہیں کوئی مزمل خلیل صاحب. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات میں یکتا ہے. اللہ کی صفت سب عیبوں سے پاک ہونا ہے، سب برائیوں سے پاک. کیا نبی کریم علیہ السلام کو سب برائیوں سے پاک، سب عیبوں سے پاک کہنا شرک ہوگا یا نہیں؟ کیا بات ہے. اگر شرک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی ہے، اور کیا اس میں وہ اللہ کے شریک ہیں؟ یہ جو بھائی صاحب ہیں یا تو یہ غیر مقلد ہیں، کیونکہ یہ سوال عموماً ایسے عقلوں سے آتا ہے. اب ذرا سمجھے بات، ہر چیز کی پاکی اس کی شان کے مطابق ہوتی. ہر چیز کی پاکی کیا ہوتی ہے؟ اس کی شان کے مطابق ہوتی. زمین کی پاکی دیکھ لیں، یہ اس کی شان کے مطابق. زمین پہ نجاست گر جائے تو پاکی کیسے ہوگی؟ یبس الارض، زمین کا خشک ہو جانا یہ اس کی پاکی ہے. اسی طرح اور چیزیں ہیں. اللہ کی پاکی کا معنی سمجھیں اور رسول اللہ کی پاکی کا معنی سمجھیں. اللہ کی پاکی کا معنی ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ مشیروں سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہے. اور نبی کے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہے. نبی گناہوں سے پاک، نبی پہ موت آتی ہے، نبی موت سے پاک نہیں ہوتا، اللہ موت سے پاک ہے. نبی پر کمزوری بھی آتی ہے، ذوب بھی آتا ہے، نبی کمزوری سے پاک نہیں ہوتا، ذوب سے. اللہ کمزوریوں سے پاک ہے. تو نبی کی پاکی نبی کی شان کے لحاظ سے ہے، اور وہ پاکی جو ہے وہ مخلوق کی حیثیت سے ہے. اور جو اللہ کی پاکی ہے شان الوہیت کے لحاظ سے ہے. اگر کوئی کہتا ہے جس معنی میں اللہ پاک ہے اس معنی میں نبی پاک ہے، اللہ موت سے پاک، نبی موت سے پاک، اللہ کمزوریوں سے پاک، نبی کمزوریوں سے پاک، تو یہ تو کٹر مشرک ہے. لیکن اللہ کی پاکی اس کی شان کے لحاظ سے ہے، نبی کی پاکی ان کی شان کے لحاظ سے ہے. دونوں کا فرق ہے. تو یہاں شرک کیسے آ گیا؟ کیا اونٹ کا پیشاب پینا؟ ماشاء اللہ نہیں، اچھا ہے. یہ بھی ہمارے خیر مقلد دوستوں کی مہربانی ہے کہ مودی اینڈ کمپنی گائے کا پیشاب پیتی ہے.
اور ہمارے غیر مقلد دوست اونٹ کا پیتے ہیں. آج کل تو بوتلیں بکتی ہیں. ابھی تو آپ نیٹ کھول کے دیکھیں تو غیر مقلد بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور دودھ میں پیشاب مکس کر کے تناول فرما رہا ہے. آپ کا بھی اگر کوئی غیر مقلد دوست ہو تو اس کا ناشتہ اسی سے کرانا چاہیے, اونٹنی کے پیشاب سے. یہ پینا چاہیے پیشاب بالکل غیر مقلد کے لیے, کیونکہ جو آدمی حدیث سمجھے نہیں اور حدیث کی رٹ لگائے اس کا علاج ہی پیشاب پینا ہے. اب یہ بخاری میں حدیث آئی ہے لیکن ان بیچاروں نے سمجھی کوئی نہیں ہے. تو جو آدمی حدیث نہ سمجھے وہ اگر کھوتی کا پیشاب پی لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, صرف اونٹ کا نہیں. تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ فرماتے ہیں یحرم علیکم الخبائث, پیغمبر آئے حرام چیزوں کو بتانے کے, خبائث کو حرام بتلانے کے لیے. تو آپ ایمان سے بتائیں کہ اونٹ کا پیشاب خبیث چیز ہے یا طیب چیز ہے؟ جی اچھا اونٹ کا پیشاب, اچھا اونٹ کی شان غیر مقلد مولوی سے بھی بڑھ گئی. اگر پیشاب پاک ہوتا تو لمبی داڑھی والے غیر مقلد بزرگ کا ہوتا, تو اس بزرگ کا پیشاب تو پلیت ہے لیکن اونٹ کا پاک ہے. میرا خیال ہے اونٹ کا پیشاب پینے میں ان کو سہولت ہوتی ہے, پیچھے منہ بھی لگا سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ پریشر کے ساتھ پیچھے جاتے ہیں. باقی پیشاب مشکل ہے, مودی سے ویسے مشورہ کر لیں. گائے کا پیشاب اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے لیکن اونٹ کا پیشاب تو پورا پریشر سے آتا ہے. تو یہ پینا آسان ہے, جمع کرنا. خدا کے بندے پیشاب ہے, پیشاب پینا بالکل جائز نہیں اور نہ کسی خبیث چیز میں اللہ نے شفا رکھی. اونٹ کا پیشاب. کیا شراب علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ حالت پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب میں علاج ہے ہی کوئی نہ, حرام چیزوں میں اللہ نے علاج رکھا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حالت اضطرار میں خنزیر کھانا بھی جائز ہے. خنزیر زیادہ نجس ہے یا شراب؟ تو اگر کسی کی حالت اضطرار فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, تو پھر اس کے لیے خنزیر اتنا کھانا کہ جان بچ جائے تب بھی جائز ہے. حالت اضطرار کا حکم الگ ہوتا ہے, ویسے حرام چیزوں میں اس طرح کی شفا نہیں. بعض لوگ اذان دینے والے اذان دینے والی مرغی ذبح کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ, کیوں؟ مرغوں والا کام کیا مرغا, بات سمجھے, مرغا اذان دینا کس کا کام ہے؟ مرغے کا. اور مرغی اگر اذان دے تو مرغی نے کس والا کام کیا؟ مرغے والا کام کیا. تو مرغی اگر مرغوں کا کام سنبھال لے تو وہ واجب الذبح ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور یہی لوگ زنانی کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم مان لیتی ہیں, تو پھر اصل ذبح کے لائق تو وہ ہے, اس نے بھی مرغے والا کام سنبھالا ہے. تو اذانے تو بھائی مرغی اذانے دے بھی صحیح, تو ذبح نہیں کرنی. اگر کسی کو تکلیف ہو تو مفتاح القرآن میں پہنچا دیں. ہاں ساتھ یہ مسئلہ, یہ شرعی مسئلہ تو نہیں ہے, مشورہ ہے کہ تم اگر کھاؤ کیا پتہ وہ تمہیں گڑبڑ کرے. تو ادھر علماء کھائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ اذانیں رک جائیں گی ساری مرغی. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, توہمات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے, یہ کوئی طالب علم ہے یونیورسٹی کے, کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم یونیورسٹی میں دین کا کام کیسے کریں. آپ کی رہنمائی فرمائیں گے, آپ یہاں تشریف لائیں. یہ لائب رہنمائی نہیں ہوتی, آپ کو میں دعوت کا طریقہ سمجھاؤں. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے کچھ دوست یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے بھی کوئی ترتیب بتا دیں. یہ سب باتیں ہوں گی, آپ یہاں تشریف لائیں. ہم نے 2 سالہ کورس بھی رکھا ہے بشرطے کہ کوئی پڑھے اس کو مسلسل. تو یہاں جو پڑھے گا تو اس کو مولوی بن سکے. آج کل جو مولوی ہے نا, یہ بننا آسان ہے. یہ 2 سالوں میں موجودہ جو طرز ہے شیخ الحدیث ہے, آپ انشاءاللہ 2 سالوں میں شیخ الحدیث سے بھی بڑے مولوی بن جائیں گے. جو آج کل پڑھائی ہوتی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن
یہ لائیو پروگرام نہیں. آپ یہاں تشریف لائیں. سفر میں 2 نمازوں کو ایک جگہ پڑھنا، ایک جگہ تو آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کہیں آپ سفر میں رکے ہوئے ہیں تو ایک جگہ پہ 5 کو پڑھ سکتے ہیں. جب نمازیں جمع کرنے کی بات ہے تو جمع کرنا جائز ہے سفر میں، صورتاً احناف کے نزدیک، حقیقتاً حنابلہ کے نزدیک. رسول اللہ کی مجلس نہیں پائی تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ اویس کرنی صحابی نہیں ہے. اویس کرنی جو ہے یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے.